ربیع الاول کے مہینے میں نا روزانہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، پورے مہینے میں، حاجت کے، توبہ کے اور قبولیت کے 3 نیت کرنی ہے۔ حاجت، توبہ اور قبولیت، یہ 3 نیتیں کرنی ہیں ربیع الاول کے پورے مہینے میں۔ کسی وقت بھی نفل پڑھ لیں، کسی نماز کے ساتھ پڑھ لیں، صبح پڑھ لیں، شام پڑھ لیں، جو اوقات مکروہ نہیں ہے اس کے علاوہ جس وقت چاہیں پڑھیں، اور اللہ سے ایک چیز مانگنی ہے، بس صرف ایک چیز، اور اس میں نا کچھ نہیں مانگنا، یہ میری منت ہے۔ میں اپنے ہر عمل میں کہتا ہوں ہر چیز مانگو، لیکن ربیع الاول کے اس عمل میں کچھ بھی نہیں مانگنا، کچھ بھی نہیں مانگنا، اور صرف ایک چیز مانگنی ہے، اور وہ مانگنا یہ ہے کہ یا اللہ کملی والے کا عشق عطا فرما، بس کچھ بھی نہیں مانگنا، اے اللہ مدینے والے کا عشق عطا فرما، بس صرف ایک مانگ، اور مانگنا گڑ گڑا کے ہے۔ اور مانگنا کس طرح ہے؟ گھر میں بچے بلک رہے ہیں، ذرا نقشہ میں کھینچ رہا ہوں، غور سے سننا۔ گھر میں بچے بلک رہے ہیں، میں باہر سے آیا، مزدوری نہیں ملی، سارا دن مزدوری ڈھونڈتا رہا، گھر میں آیا تو بچے بلک رہے ہیں، بیوی پریشان ہے، اور بچے لپٹ گئے، ابا روٹی لیا، اور 2 دن کے بچے بھوکے ہیں، اور میں پریشان ہوں۔ اب میں نے سوچا کہ آخر کیا کروں، نفل پڑھوں، اور نفل پڑھ کے میں کیسے مانگوں گا بچوں کے لیے روٹی، اور ادھر بچے رو رہے ہیں، اور کوئی گلبلا رہا ہے، کوئی بلبلا رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، بیوی بھی بھوکی ہے، پریشان ہے، اور ہماری بھوک تو چلو کوئی بات نہیں برداشت، ان بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہوتی، ان کا رونا، اور ان کا رونا تو میرے کملی والے کو ایسا تھا کہ میرے آقا اپنی نمازیں مختصر فرما لیا کرتے تھے۔ سوچو اس وقت اس نفل کا اور اس مانگنے کی کیفیت کیا ہوگی، ذرا اپنے دل کے اندر سوچے تو صحیح، کیا ہوگی، کیا ہوگی۔ میری والدہ فوت ہوئی، میرے ہاتھوں میں ان کا سر تھا اور ان کی ہچکی نکلی، میں نے والدہ کی میت کو لٹا کے فوراً وضو کیا تازہ، اور میں نے نفل پڑھے۔ یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ اہل بیت اور صحابہ کی ترتیب ہے کہ جب کوئی عزیز فوت ہو فوراً نفل۔ اب مجھے وہ نفل آج نہیں بھولتے، میری اماں کی میت میرے سامنے پڑی ہے، میری اس کمی کوتاہی کی زندگی میں ان کا ہاتھ ہے۔ مجھے ایک دفعہ فرمانے لگے، طارق جب تم میرے پیٹ میں تھا نا، میں ساری رات سردیوں کی کھلے صحن میں رضائی لپیٹ، کمبر لپیٹ کے نا، میں تیرے لیے دعائیں مانگتی رہتی تھی، اور فرماتی تھی ساری رات مجھے بعض اوقات، سردیوں کی رات تو لمبی ہوتی ہے، پہاڑ کی رات ہوتی ہے، مجھے ساری رات گزر جاتی تھی، اور میں اللہ سے ایک کہتی تھی، یا اللہ مجھے پتہ نہیں میرے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، لیکن جو آئے اس کے ذریعے سے دنیا کو رنگ دے۔ طارق دیکھ، میں نے تیرے لیے بڑی دعائیں مانگی ہیں۔ میری جب والدہ کی میت میں نے رکھا، ان کو لٹا دیا، بہن بھائی ان کے ہاتھ پاؤں سیدھے کر رہے تھے، تو میں نے فوراً مصلی لیا اور نفل پڑھے۔ اس نفل میں جو اللہ سے مانگنا مجھے آیا نا، تو وہ کیفیت آپ سامنے رکھ لیں۔ دو نفل اس سارے ربیع الاول میں ایسے پڑھیں جن 2 نفلوں کے اندر صرف عشق ہو، اور کملی والے کا عشق ہو، بس کچھ نہ ہو، نہ اماں ہو نہ ابا ہو، مرشد بھی نہ ہو، اور کہاں ایسے کروڑوں مرشد، ان کی چوٹیوں پہ قربان۔ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ، دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ، اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہے یاران مصطفیٰ، میرے 1000 دل ہوں تصدق حضور پر،
میری 1000 جان قربان مصطفیٰ. واہ صدقے مولانا ظفر علی خان، اللہ تیری قبر کو نور سے بھر دے. واہ کیا کملی والے کی شان. میرے 1000 دل ہوں تصدق حضور پر، میری 1000 جان قربان مصطفیٰ. ایسے لاکھوں مرشد آئے گئے. اس وقت مرشد بھی نہیں، اماں بھی نہیں، ابا بھی نہیں، دولت بھی نہیں، دنیا بھی نہیں، اولاد بھی نہیں، رزق بھی نہیں، بلکہ میں آپ کو ایک چیز کہوں گا، جنت بھی نہ مانگنا. میرے آقا کے عشق میں لاکھوں جنتیں پڑی ہیں. نہیں پڑی تو ایک جنت کی بات کرتا ہے. ارے عاشق کو جو جنت ملے گی وہ عام مومن کو نہیں ملے گی، مسلمان کو نہیں ملے گی. جو عاشق کو جنت ملے گی. بس صرف عشق مانگو. یا اللہ کملی والے کا عشق عطا فرما، عشق عطا فرما. محبت کی سپرلیٹو ڈگری عشق ہوتی ہے، یاد رکھنا. محبت کی سپرلیٹو ڈگری جو ہے نا، آخری ڈگری، وہ عشق ہوتا ہے. عشق میرے آقا کا عشق مانگنا. یا اللہ عشق عطا فرما. اور کہنا اللہ عشق کہتے کتنے کوئی خبر نہیں، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا. یا اللہ مجھے بس عشق دے. اسی تمنا میں عمر گزری کہ یار ہم سے تو آ ملے گا. نہ ہم نے جانا کہ وصل کیا ہے، نہ ہم یہ سمجھے وصال کیا ہے، پتہ کچھ نہیں ہے، لیکن یار کی تمنا ہے. تو اللہ سے ایک چیز مانگنی ہے، یا اللہ کملی والے کا عشق عطا فرما. مجھے کوئی خبر نہیں کیسا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، میں نے پھر کیا کرنا ہے. یہ جو نوکری مانگتے ہیں، نوکری 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 نوکری، تو جب نوکری مل جاتی ہے پھر زندگی کا سارا نظام اسی میں آ جاتا ہے. سب کچھ اسی میں ہوتا ہے. پھر اس کے لیے فلیٹ بھی دیتے ہیں، پھر وہ مکان بھی ہوتا ہے، پھر وہ میڈیکل بھی فری. اسے پتہ ہے لفظ نوکری میں ایک پیکج ہے. اسے پتہ ہے کہ لفظ کھانے میں پیٹ کا بھرنا ہے. اسے پتہ ہے کہ لفظ پینے میں پیاس کا بجھنا ہے. اسے پتہ ہے کہ لفظ لباس میں سردی گرمی سے حفاظت ہے. اسے پتہ ہے کہ لفظ چھت میں میری پروٹیکشن اور حفاظت ہے. اسی طرح لفظ عشق میں کیا ہے، بس اس میں کھو جائیں. یہ اللہ سے وعدہ کریں، اپنے آپ سے وعدہ کریں، مجھ سے کیا کرنا کہ 2 نفل تو ایسے پڑھنے ہیں اس پورے ربیع الاول کے اندر کہ اللہ عاشقی عطا فرما، اپنے حبیب کی محبت عطا فرما. اور محبت نہیں عشق عطا فرما. اور پھر جب عاشقی آئے گی نا، میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا. بس جب عاشقی آئے گی پھر زندگی کے دن رات اور ہوں گے. پھر اپنے اندر کو سجانے کا اس کا سلیقہ آ جائے گا. پھر کہے گا مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا. بس عاشقی مانگنی ہے، گڑ گڑا کے مانگنی. لیکن مانگنی ویسی ہے کہ بچے بھوکے ہیں، بچے بھوکے اور کچھ بھی نہیں ہے. اب میں نے کیسے دعا مانگنی ہے؟ کچھ اس طلب سے مانگیے گا، فارمیلٹی والی دعائیں نہ مانگیے گا. حدیث میں آتا ہے اللہ غافل دل کی دعا عرش پہ نہیں جاتی. غافل دل کی دعا، غافل دل کی دعا عرشوں پہ نہیں جاتی. کوئی اس انداز سے دعا مانگیے گا کہ اللہ کو ترس آ جائے. اللہ کہے کہ اس کو دے دو دے دو، مر جائے گا مر جائے گا، دے دو اس کو، مر جائے گا، اس عاشقی میں مر جائے گا، اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا، دے دو اس کو. فرشتوں جاؤ اس کو دے دو میرے کملی والے کا عشق. اور جب کملی والے کا عشق مل جائے گا نا، ہاں خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے اور خود بخود سب کچھ ملنا شروع ہو جائے گا. جب عشق ملتا ہے، جب پیار ملتا ہے، جب قرب ملتا ہے، جب محبتیں ملتی ہیں، پھر خود بخود پتہ چل جایا کرتا ہے. تو مانگ کے دیکھ تو صحیح، دیکھ تو صحیح کیسے ملتا ہے. یہ 2 نفل تو پڑھنے ہیں اور صرف عشق کی عشق مانگنا ہے، عشق کی عشق مانگنا ہے. اس
उसमें मेरा हिस्सा भी थोड़ा सा रख लेना, क्योंकि मैंने बताया। ये नहीं कहना अच्छा इसको भी दे, मेरे लिए सिर्फ इतना कह देना कि ये इसको भी दे, क्योंकि इसने बताया है, ये रहबर है, इसको भी दे दे। आपका आसान होगा, आपकी मेहरबानी होगी। इश्क मांगना है। मैंने एक बंदे को एक दफा कहा, कई साल पहले की बात है, मुझे कहने लगा रबीउल अव्वल आ रहा है तो कोई अमल बताए। मैंने कहा एक तो दुरूद पाक की लिमिट अपने इर्द गिर्द बढ़ा लेनी है, एक। दूसरा रबीउल अव्वल का अमल यह है कि हर रबीउल अव्वल में फैसला करना है कि इस रबीउल अव्वल में मैंने इतनी सुन्नतों को अपनी जिंदगी में दाखिल करना है और इतनी गुनाहों और गुमराहियों को छोड़ना है और इतने जो है रिवायती और जिंदगी के जो है मौजूदा जो अंदाज है वो मैंने छोड़ना है। और तीसरी चीज, 2 नफिल पढ़िए जो मैंने अभी अर्ज किया, और पढ़ इस अंदाज से कि जैसे को पागल और दीवाना होता है, इस अंदाज से पढ़। उसने ये फैसला किया, मुझे आके कहने लगा कि मैं ऐसे सोया हुआ था तो नफिल पढ़ के मैं सो गया। मैंने इशा के वक्त नफिल पढ़े, मैं सो गया, और सोते हुए ना कहने लगे मेरी वालदा फौत हो गई है। वालिद पहले फौत हो गए थे, वालदा कुछ करीब अरसे में फौत हुई। ऐसे मैंने महसूस किया मेरी वालदा आ गई है, और मेरी वालदा आके ना मेरे माथे पे हाथ रखा और कहने लगा तू थका हुआ है, सोया हुआ है, चलो कोई बात नहीं, तू थक गया है, लेकिन आज जो तूने नफिल पढ़े हैं ना, तूने तो मांगा है इश्क, लेकिन तेरे मांगने की क्या बात है कि हमारी कब्रें जो है नूर से भर गई, कब्रें नूर से भर। और बेटा अगर तू ऐसे नफिल पढ़ता रहे तो तेरी मेहरबानी है, पढ़ता रहे तो तेरी मेहरबानी है। किताबों में आता है।